کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، ان لوگوں کے بارے میں بتائیں۔ کیوں جی میرے بھائیوں، آج کل یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی بہت زیادہ ہیں، ایسا دعویٰ کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اتنا دعویٰ صحابہ کرام کے ہاں نظر نہیں آئے گا جتنا آج کل لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، بلکہ پیر بننے کے لیے یہ دعویٰ کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ آپ کا آستانہ اس وقت تک آباد نہیں ہوگا جب تک آپ کو ایسا خواب بیان نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہمارے گلی محلے میں ہمارے دائیں بائیں ہمارے مولوی صاحب ہمارے پیر صاحب یہ دعویٰ کریں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے، تو ہمارا موقف کیا ہوگا؟ کیا ہم اس کی بات مان لیں؟ کیا کریں؟ یہ سوال ہے بھائی کا۔ میرے بھائی، صحیح حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، بخاری وغیرہ کی روایات میں سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے نیند میں مجھے دیکھا، خواب میں مجھے دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ شیطان آپ کی شکل میں آ کے دھوکہ نہیں دے سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب میرے جیسا کوئی دعویٰ کرے گا تو پھر سوال اٹھے گا کہ کیا میں سچ بول رہا ہوں؟ آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے واقعی مجھے دیکھا ہے، لیکن میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، کیا میں سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا؟ یہ مسئلہ ہے۔ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ شیطان آپ کے روپ میں آ کر، آپ کی شکل میں آ کر دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن کسی اور شکل میں آ کر جھوٹ بول کے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی بول رہا ہوں۔ فرق سمجھے میرے بھائیوں؟ جو آپ کی حقیقی شکل تھی اس شکل میں آ کے دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی اور شکل میں آ کے کہہ سکتا ہے میں تمہارا نبی بول رہا ہوں۔ اسی لیے صحابہ کرام، سلف صالحین، ان کے پاس جب کوئی ایسا آدمی آتا جو یہ دعویٰ کرتا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے، تو وہ فوراً تصدیق نہیں کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ حلیہ بیان کرو۔ کیا بیان کرو؟ جنہیں تم نے خواب میں دیکھا ہے ان کی شکل و صورت کیا تھی، ذرا بیان کرو۔ امام حاکم روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا حلیہ بیان کرو۔ تو اس آدمی نے حلیہ بیان کیا، تب جا کر جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی جسے تم نے دیکھا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اب اگر کوئی آدمی میرے جیسا نیا نیا پیر بنا ہو، ابھی زیادہ سمجھدار نہ ہو، اور وہ آغاز کر دے خواب سے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، لوگ کہیں حلیہ بیان کرو، تو آگے سے کہ ہاں آپ کی داڑھی جو تھی دودھ کی طرح سفید تھی، نورانی تھی، چمک رہی تھی۔ کیا خیال ہے، سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی میں 11 سے زائد سفید بال نہیں تھے، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسے کو آدمی آ کر کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی تو نے اللہ کی بڑی عبادت کر لی ہے، اتنی عبادت کر لی ہے کہ اللہ تیرے اوپر راضی ہو چکا ہے، اور اب اللہ نے تجھے ایک نماز معاف کر دی ہے۔ کتنی نمازیں معاف کر دی ہیں؟ تو کیا خیال ہے، خواب سچا ہے کہ جھوٹا؟ جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو نماز معاف نہیں کی، اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ عبادت کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں حتیٰ کہ موت آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، خوابوں کے مطابق قرآن کو نہیں بنایا جائے گا،
بلکہ خوابوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اگر خواب میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے دین بیان کیا اس کے خلاف ہے تو یہ خواب جھوٹا ہے، غلط ہے، یا خواب کا دعویٰ کرنے والا انسان جھوٹا ہے، یا جو اس کے خواب میں آیا تھا وہ شیطان ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو بہرحال ہمارے دین کا دار و مدار اب خوابوں کے اوپر ہے کہ قرآن کے اوپر ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دین مکمل دیا تھا، یا آپ نے کہا تھا 99% دے کر جا رہا ہوں، باقی 1% خوابوں کے ذریعے پورا کر لینا؟ جی مکمل دیا تھا۔ خوابوں کے ذریعے دین مکمل نہیں ہوگا، پہلے سے مکمل ہے۔ جی ہاں، پہلے سے مکمل ہے۔ تو اس لیے اگر میں یہ دعویٰ کر بھی دوں کہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے تو اس سے آپ کو کیا غرض ہے؟ دین تو پہلے سے مکمل ہے، بات ختم۔ دیکھا ہوگا، شاید دیکھا ہو، شاید سچ بول رہا ہے، شاید جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں کیا لگے اس سے؟ اور دوسری بات یہ میرے بھائی، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں علماء ہوتے ہیں، انہوں نے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں واقعی دیکھا ہو تو وہ شہرت کے بھوکے نہیں ہوتے، وہ جلسوں میں اعلان نہیں کرتے۔ آئیے ایک امام کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، موجودہ زمانے کے امام محمد ناصر الدین البانی، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ ان کا کلپ یوٹیوب میں آج بھی موجود ہے۔ ایک آدمی انہیں فون کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے اور وہ آپ کے بارے میں یہ خوشخبری دے رہے تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ سن کر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں میرے بارے میں خوشخبری دے رہے تھے، یہ سن کر رونا شروع کر دیا۔ روتے ہی رہے، کوئی بات نہ کر سکے، اور کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے لوگوں سے کہا ہو میرے بارے میں یہ خواب آیا تھا، میرے بارے میں یہ خواب آیا تھا۔ میرے بھائی، اگر واقعی نبی علیہ السلام کو آپ نے خواب میں دیکھ لیا ہے تو آپ اللہ کے سامنے روئیں کہ میں اس قابل کہاں، جتنا بڑا اعزاز اللہ نے مجھے دیا ہے، مزید نیکی میں اضافہ کر دیں۔ یہ لوگوں سے آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو کیوں بیان کرتے ہیں؟